السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بلال اور معلومات ہب میں خوش آمدید۔ سلطان بیبرس جس نے غلامی سے سلطان تک کا سفر کیا، یہ سن 630 ہجری کی بات ہے کہ دمشق کی بودا منڈی میں دشت کیچاک اور کوکاو سے لائے گئے معصوم بچوں کی نیلامی کی گئی۔ انہی بچوں میں سے ایک محمود نامی بچہ جو کہ اپنی ایک آنکھ سے محروم تھا، ایک معمولی تاجر علاء الدین بند کداری کے ہاتھوں محض 20 دینار میں فروخت ہوا۔ بند کداری محمود سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا۔ تجارت میں ہونے والے نقصان کے باعث بند کداری علی بن الورقہ نامی ایک مہاجن کا مقروض ہوا، تو محمود قرض کی ادائیگی کے بدلے میں الورقہ کی غلامی میں آ گیا۔ الورقہ محمود سے بہت توہین آمیز سلوک کرتا تھا۔ الورقہ کی بہن فاطمہ نے اس سلوک پر سرزنش کی تو الورقہ کی بیوی نے محمود فاطمہ کو تحفے میں بخش دیا، اور فاطمہ نے محمود کو بیٹوں کی طرح پالا اور اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ فاطمہ کا بیٹا بیبرس 9 عمری میں وفات پا گیا تھا۔ غلامی ماں بیٹے کے رشتے میں بدلی اور محمود بیبرس ہو گیا، بیبرس بند کداری۔ اپنے مہربان آقا کی یاد میں محمود نے نئے نام کے ساتھ اس کا لقب جوڑ لیا۔ فاطمہ کے ماموں زاد کے توسط سے بیبرس کی رسائی دربار مصر تک ہو گئی، اور اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور بخت آوری کے سبب وہ بہت جلد ہی سلطان نجم الدین کے محافظ دستے کا امیر اعلیٰ بن گیا۔ 658 ہجری میں مارکہ عین جالود میں بیبرس نے اپنی عسکری قیادت سے تاتاریوں کے 1.5 لاکھ کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ 656 ہجری میں بغداد کی تباہی کے بعد مسلمانان اسلام کی تاتاریوں کے خلاف عظیم فتح تھی، لیکن اس وقت کے سلطان مصر سیف الدین قطوزی نے نہ صرف بیبرس کو سالاری سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے، بلکہ بیبرس کی عسکری قیادت سے خوفزدہ ہو کر اس کے قتل کا منصوبہ بھی بنا ڈالا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلطان سیف الدین قطوزی بیبرس کے اتفاقی وار سے اپنے انجام کو جا پہنچا۔ 17 ذیقعد 658 ہجری کو مصری اور ہملوک آرا اور سالاروں کی باہمی رائے سے بیبرس کو تخت مصر پر بٹھا دیا گیا، اور 20 دینار کے عوض فروخت ہونے والا غلام مصر کا خود مختار سلطان بن گیا۔ بعد ازاں سلطان بیبرس نے اپنے لیے ملک الظاہر کا لقب پسند کیا۔ سلطان بیبرس ممالک کے سلسلے کا چوتھا حکمران تھا، مگر سلطان بیبرس ایک ایسے نازک وقت میں مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا جب ایک طرف تو مسلمان 1.5 صدی سے صلیبی طالع آزماؤں کی ستم ظریفیوں کا ہدف تھے، تو دوسری طرف وحشی تاتاریوں نے خلافت کا تقدس پامال کر دیا تھا۔ ایسے میں سلطان بیبرس وحشیوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ صلیبی اس کی ہیبت کے سامنے جم کر کھڑے نہ رہ سکے۔ سلطان بیبرس کی یہ درخشاں عسکری کامیابیاں ہی تھیں جنہوں نے متعصب مغربی مورخین سے بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کی عظمت کا اعتراف کرایا۔ جہاد سے اسے عشق تھا، وہ دنیا اسلام کا صلاح الدین ثانی تھا۔ سلطان بیبرس نے رعیت کی خدمت میں ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی۔ سلطان بیبرس شجاعت میں موسیٰ بن نصیر جیسا تھا، تو سخاوت میں جعفر اور نظم و نسق میں منصور جیسا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی طرح بھیس بدل کر رعایا گیری کرنا اور دفتری انتظام خود دیکھنا۔ سلطان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ مصر کے بازار میں ایک عام آدمی کی طرح گھومتا تھا، اور لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے تھے کہ ان کا سلطان ان کے درمیان گھوم رہا ہے۔ 656 ہجری میں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خلافت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایسے میں خلافت عباسیہ کے دوبارہ احیاء کا سرہ ابھی سلطان بیبرس کے سر ہے۔ اس نے 659 ہجری میں ظاہر باللہ کے بیٹے ابو القاسم المعروف مستنصر باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور قاہرہ کو خلافت کا مرکز بنایا۔ سلطان بیبرس نے مصر کے انتظام کے بعد صلیبیوں کے مقابلے کی تیاری کی۔ اسکا اور طرابلس کے سوا تمام مقبوضات جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے بقوت چھین لیے۔ دوسری طرف تاتاریوں سے مسلمانان اسلام کا اچھی طرح بدلہ لیا اور ان سے بغداد چھینا، اور شام اور مصر سے ان کا رخ پھیر دیا۔ سلطان بھیس بدل کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتا اور ان کی حکمت عملی کا مال ہوشیاری سے معلوم کر لیتا۔ وہ اپنے حریفوں سے پوری طرح باخبر رہتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلطان بیبرس ہلاکو خان کی سلطنت کے دارالحکومت میں ایک مفتی کے بیروپ میں جا پہنچا اور تاتاریوں کے طریقے جنگ کی بیش بہا معلومات اکٹھی کر لیں۔ ہلاکو خان کو اس بات کی خبر اس وقت ہوئی جب سلطان نے مصر پہنچ کر ایک مراسلہ ہلاکو خان کو بھجوایا کہ وہ اس کی انگوٹھی واپس بھجوا دے جو کھانے کے بعد ایک نان بائی کی دکان پر پھول آیا ہے۔ ہلاکو خان سلطان کی جرأت سے دنگ رہ گیا اور مراسلے کی نشاندہی کے مطابق نان بائی سے انگوٹھی برآمد کرائی، اور ہلاکو خان نے انگوٹھی واپس بھجوائی، پھر اس کی جرأت کا اعتراف بھی کیا۔ سلطان بیبرس کے عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ فرقہ باطنیہ کی تباہی بھی ہے۔ حسن بن صبا کی شروع کی ہوئی 182 سال تک چلنے والی تحریک کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں سلطان بیبرس نے اہم کردار ادا کیا۔
سلطان بیبرس نے 667 ہجری میں فریضہ حج ادا کیا اور اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو غسل دیا، دیبا کا غلاف چڑھایا، روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، اور جب یہ بات مشاہدہ میں آئی کہ مسلمانان اسلام بلا تکلف قبر مبارک کو حصار میں لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو سلطان نے قبر انور کے گرد لوہے کا میجر تعمیر کرایا جو اب بھی ہے۔ 675 ہجری میں ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کے خلاف ایک لڑائی کے دوران سلطان بیبرس کے شانے پر تلوار کا گہرا زخم لگا جو کہ عدم توجہ کے باعث خراب ہو گیا، اور اسی زخم کی وجہ سے 27 محرم 676 ہجری کو بالآخر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔